نوشاد صاحب آپ ہی کے لیے، توشہ خانہ کیس میں نیب کیا رپورٹ جمع کروائے گا؟ یہ تو کچھ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے پہلے سے کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے، اور توشہ خانہ کے حوالے سے موقف کیا اختیار کیا جائے گا؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ نیب کیا رپورٹ جمع کرائے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ 2005 2007 2008 کے کیسز ہیں، 2023 آ گیا ہے، ان کا نہ کوئی فیصلہ ہو کے دے رہا ہے، نہ ان کی کوئی چیز سامنے آتی ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا نظام عدل ہے ہمارا، اور کیسے ان کیسز کے فیصلے ہوتے ہیں، کیسے لٹکتے ہیں، کس بات پہ لٹکتے ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ اب بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کام کر کے کہ جناب جو ہے نا جو جسٹس ہے وہ کیسے کیا جانا چاہیے، عدل کو، جو نظام عدل ہے اس کو کیسے کام کرنا چاہیے۔ ہمیں اب اسے آپ جو مرضی فیصلہ کریں، کوئی فیصلہ سامنے تو آئے۔ یہ جو 15 سال 18 سال 15 یا 18 سال کوئی کم عرصہ تو نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا کیس ہے جس کی کتنی کی انویسٹیگیشن یا کتنی کی رپورٹیں جمع کرانی ہے ابھی مزید، کہ جس کے اندر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس میں سے کیا نکلے گا۔ کبھی بھی ہمارے ہاں اس طرح سے کچھ نہیں نکل سکتا۔ اس سے پہلے کیسز میں تو نوشاد صاحب کھودا پہاڑ نکلا چوہا، تو اب ایک اور چوہا نکل آئے گا۔ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں بات ٹیکس کے پیسے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے کیسز کے یہ فیصلے آتے ہیں تو یہ بھی تو سوچنے پہ انسان مجبور ہوتا ہے نا کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے کیسز تھے، ان کا نہ کوئی سار ہے نہ پاؤں ہے۔ اگر جب پروسیکیوشن سے سوال کیا جاتا ہے ججز کی طرف سے، جو آپ نے دیکھی ہے جو حدیبیہ کی العزیزیہ والی جو سماعت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر جو نیب کے جو سوالات نیب پہ کیے گئے اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اگر جواب ہی نہیں ہے تو پھر پتہ ہے نا کہ یہ کیسز کیا ہے۔ جے آئی ٹی جو ہے وہ پورے کی پوری جے آئی ٹی بنا کے، جے آئی ٹی کہتی ہے اس کی جو پوری رپورٹ ہے اس کے اندر ایک الزام نہیں لگا ہوتا، تو وہ جناب کے کہتے ہیں کہ کچھ ثابت نہیں ہوا لیکن سزا دے دی گئی ہے۔ تو بھائی جب اس طرح کے کام ہوں گے، جب اس طرح کے کیسز بنائے جائیں گے تو پھر ان کا انجام چوہے نکلنے کے برابر ہی آئے گا نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وتیرہ ہے، یہ جو سسٹم ہے، یہ نظام، یہ جو ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ خدا را اب وقت آ گیا ہے، کچھ تو سمجھ لے، ہوش کے ناخن لے لیں۔ اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آخر 15 18 سال ضائع کرنے کے بعد آخر میں پھر نتیجہ صفر ہے۔ تو اس طرح کے کام کر کے کیا ملتا ہے؟ اس پہ پیسہ ضائع نہیں ہوتا، عدالتوں پہ بوجھ نہیں پڑتا کیا؟ اس طرح سے کہ آج سیاستدانوں کو چور ڈکلیئر کر دیں اور آپ کل نے انہی کو انتشار پیدا کر دیا معاشرے کے اندر، تقسیم پیدا کر دی، آپ نے دن رات الزامات لگائے، اس کا نتیجہ پھر 0/0۔ تو میری نظر میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے کیسز بننے ہی نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں جو کیسز بنانے والے ادارے ہیں ان کو اس چیز کے اوپر جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی کوئی سپائن دکھانی چاہیے۔ اگر فرض کریں کہ ان پر کہیں سے پریشر آتا ہے یا کسی جگہ سے پریشر ان کو دیا جاتا ہے تو ان کو ریزسٹ کرنا آنا چاہیے، ان کو میرٹ پہ جو ہے نا کیسز بنانے چاہیے، تاکہ کوئی تو وہ ہو نا کیس کا فیصلہ ایسا ہو جس کو عوام یہ کہہ کے خوش ہو جائے کہ چلو یار ہم نے گزشتہ 70 سالوں میں کوئی ایک سیاستدان، کوئی ایک شخص جو ہے اس کو تختہ دار پہ لٹکتے پراپر طریقے سے دیکھا، یا اس کو پراپر سزا ہوتے دیکھی، اور سزا ہونے کے بعد اس کا انجام بھی دیکھ لیا جس سے کوئی عبرت پکڑ سکے۔ اس نظام کا کیا فائدہ کہ جس کے اندر نہ کوئی عبرت ہے، نہ کسی کو سزا ہے۔ یہاں پر لوگ قانون شکنی کرتے ہی اس لیے ہیں کہ قانون کی عملداری نہیں ہے۔ ان کو پتا ہے، وہ آج میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ جی وہ فرض کرے 70 ارب روپے کا غبن کیا، 70 کروڑ دے کے جان چھڑا لی، یا 70 کروڑ میں وہ نکل کے آگے چلے گئے۔ اس طرح تو کام نہیں چلے گا، اس طرح تو ہمارا بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے آپ سے کل بھی یہ عرض کی تھی کہ ہم نے ڈیفالٹ کی بات میں نے اپنی عمر میں کبھی نہیں سنی، ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ عوام کا انصاف پر سے اعتبار ہی اٹھتا جا رہا ہے۔ نوشاد صاحب، بیرسٹر عامر صاحب، آپ کے لیے اگلا سوال، آپ کو لگتا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں بھی نواز شریف کو ریلیف ملنے والا ہے؟ دیکھیے اب میں کیا کہوں، نظام نہیں عامر صاحب آپ کھل کر کہیں، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں آپ کھل کر کہیں ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے۔ میں کھل کے کہوں گا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نظام عدل کا مذاق بن جاتا ہے اس طرح، یا احتسابی اداروں کا۔ ابھی نوشاد صاحب فرما رہے تھے کہ کسی کے اشاروں پہ کیسز نہ بنائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کسی کے اشارے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے مخالف سیاسی جماعت کے اوپر بنائیں۔ دیکھیے نا، 3 ادوار آئے ہیں پیچھے 3 مختلف سیاسی جماعتوں کے۔ ہمارا دور آیا، پی ایم ایل این کا آیا، اور پی ٹی آئی کا آیا۔ ہم نے آج تک اپنے کسی سیاسی مخالف کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنایا، یہ ہمارا ریکارڈ ہے، ورنہ ہم نے اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں رکھا ہے۔ یہ سیکھنا چاہیے ان لوگوں کو۔ میاں صاحب سب سے پہلے احتساب کا نظام لے کے آئے جس کا نام ہی احتساب الرحمان، ان کے جو ریلیٹو ہیں سیف الرحمان صاحب، وہ آئے اور انہوں نے جو کیا حال محترمہ بے نظیر بھٹو کو جس طرح صبح و شام عدالتوں میں، آصف علی زرداری کو انہی کیسز کی وجہ سے تقریباً 9 سال بیل نہیں مل سکتی اور وہ جیلوں کے اندر رہے ہیں۔
تو آج پھر وہ ساری چیزیں میاں صاحب کو فیس کرنی پڑی. اچھا پھر جو اس وقت انتقام اور احتساب کی بات کر رہے تھے پی ٹی آئی والے آج انہیں فیس کرنی پڑ رہی ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے. آپ سچی باتیں کر رہے ہیں بیرسٹر عامر صاحب, بڑی سچی باتیں کر رہے ہیں, کھری. یہ پارٹی والے بھی تمام کرنے سے حل ہے, کھری کریں گے تو حل ہوگا, تشخیص ٹھیک کریں گے تو علاج ہوگا, نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کی ضرورت ہے, لیکن پھر ایک ایسا احتسابی ادارہ ساری یہ نئی پارلیمنٹ بنائے جو سب کا احتساب کر سکے, پولیٹیشین کا بھی کرے, مطلب وزیر اعظم صدر کا بھی احتساب ہو سکتا ہو, وہاں پہ جج کا بھی ہو سکتا ہو, جنرل کا بھی ہو سکتا ہو, سب کا ہو سکتا ہو ایک ہی قانون کے ساتھ, اور پھر پاکستان کے اندر احتساب مضبوط ہوگا. لیکن اگر آپ سیاست کو صرف بدنام کرنے کے لیے اور سیاستدان کو ایک گالی بنانے کے لیے احتساب کریں گے تو پھر اس کا مزاق ہی بنے گا. آج سے 6 سال پہلے شور تھا کہ نیب کہہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے, اور 6 سال کے بعد نیب کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑا بے قصوری کوئی نہیں ہے, ہر معاملے میں وہ کیسز واپس لے رہے ہیں. تو اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر یہ نیب کس مرض کی دعا ہے. اصل میں تو کٹہرے میں نیب کو کھڑا کرے, جو 6 سال پہلے تنخواہ لے کے اور حکومتی وسائل لگا کے تو ایک بندے کو مجرم بنا رہا تھا, اور 6 سال بعد اس کے خلاف کیسز واپس لے. ان 6 سالوں میں جو سرمایہ گیا, جو ملک کا ٹائم ہوا, جو ملک کے اندر نفرت کی فضا آئی, اس کا کون ہے؟ تو پھر میں کہتا ہوں کہ کیسز اس طرح بھی معاف نہیں ہونے چاہیے. پاکستان نے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے, جس کے خلاف غلط کیسز بنے ہیں وہ بند ہوں, اور احتساب کا ایک نیا ادارہ آئے جس میں سب کا احتساب ہو, اور سیاستدانوں کو میرے خیال سے نفرت سے اور نفرت کی سیاست سے, یہ پرانی اسلوب سیاست سے نکلنا چاہیے. اپنے دکھڑے سنانا بند کر دینا چاہیے, اور بلیم گیم بند کر دینا چاہیے. یا مجھے قیدی بنا دیا, ہم سے زیادہ دکھ کسی نے نہیں سہے. ہم نے پھانسی, شہادت اور زندگیاں اپنی جیلوں میں گزار دی ہیں, لیکن ہم نہ انتقام کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم سے بھی بڑے دکھ عوام کے ہیں, ہم سے بھی بڑی مصیبت میں عوام ہے, کروڑوں لوگ ہیں. ہم نے اپنا دکھ یا اپنے بدلوں کے بات نہیں کرنی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عام عوام کی بات تو بیرسٹر عامر صاحب میرے خیال سے اب شاید بہت چند لوگ رہ گئے جو کہ صرف عام عوام کا, عام آدمی کا احساس کرتے ہیں, ان کا خیال کرتے ہیں, کیونکہ اب جو مہنگائی جس قدر بڑھ چکی ہے اس میں عام آدمی کا سانس لینا تک مشکل ہو چکا ہے.